ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا پیارا رسول آ جائے۔ آمد مصطفیٰ کو عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے رب کائنات نے بیان کیا، اور اللہ پاک نے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آمد مصطفیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 170 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء آیت نمبر 174 میں اللہ پاک نے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45، 46، 47 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ آمد مصطفیٰ کو رب کائنات نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میلاد مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے۔ میرا رب سورۃ الفرقان آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ آمد مصطفیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 119 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 12 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اور محبوب کا میلاد سورۃ السبا، سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور آمد مصطفیٰ کو اللہ پاک نے ان الفاظ کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ اور آمد مصطفیٰ کو سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ آمد مصطفیٰ ان الفاظ کے ساتھ سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 میں بیان فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اور آمد مصطفیٰ سورۃ الفتح کی آخری آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور آمد مصطفیٰ کو اللہ پاک نے احسان کی صورت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرما دیا۔ رب کائنات آمد کو بھی بیان کر رہا ہے، اوصاف کو بھی بیان کر رہا ہے، کمالات کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنا میلاد بیان کیا ہے، صحابہ کے درمیان اپنی آمد کا ذکر کیا، اپنی ولادت کا ذکر کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر حضرت جابر کے سوال پر فرمایا تھا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ہی۔ اپنا میلاد بیان فرمایا۔ مختلف روایتوں میں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو بنایا، آدم علیہ السلام کو چنا، مجھے ان میں رکھا، آدم کی اولاد میں ابراہیم کو چنا، ان کی اولاد میں کنانہ کو چنا، ان کی اولاد میں قریش کو چنا، ان کی اولاد میں بنی ہاشم کو چنا۔ فرمایا مجھے تخلیق اور نسب کے لحاظ سے سب سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اپنا میلاد
کیا. صحابہ کرام نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. حضرت ابن عباس والی روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جو اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کر کے اپنے گھر میں میلاد کی باتیں بتا رہے تھے. یستبشرون حدیث کے الفاظ ہیں، لوگ خوش ہو رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام کو درود بھیج رہے تھے. یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لکم شفاعتی، تمہارے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی ہے. حضرت عامر انصاری صحابی تھے، یہ اپنے گھر میں اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو میلادت مصطفیٰ علیہ السلام کے واقعات بتا رہے تھے. ان کا میلاد دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ والملائکۃ کلہم یستغفرون لک. اے عامر، تیرے لیے اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور اللہ کے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. من فعل فعلک نجاتک، جو تو کر رہا ہے نا، جو یہ کام کرے گا وہ اسی طرح نجات پا جائے گا جس طرح تجھے نجات ملی ہے. تو صحابہ حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کرتے تھے، گھروں میں بھی کرتے تھے، مسجدوں میں بھی کرتے تھے، میدانوں میں بھی جا کے کرتے تھے. محدثین نے کیا، محدثین نے اس کے فضائل بیان کیے، کتابیں لکھی گئی. میلاد کے موضوع پر محدثین کتابیں لکھتے رہے. اب جب وہ محدثین جوزی نے وہ میلاد کے موضوع پر 2 مشہور کتابیں لکھی. ان میں کتاب مولد العروس کے اندر صفحہ 9 پہ محدثین جوزی لکھتے ہیں جعل لمن فرح بمولدہ حجابا من النار وسترا، تاکہ جو میلاد کی خوشی ہے یہ میلاد منانے والے اور جہنم کے درمیان پردہ بنا دی جائے گی. من انفق درہما فی مولدہ کان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لہ شافعا و مشفعا، جو میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کرے گا اللہ کے حبیب اپنے اس امتی کی شفاعت فرما دیں گے. تو کہاں لکھا ہے مالا میلاد؟ اگر سوال ذہن میں کبھی پیدا ہو کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو جواب یہ کہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، حدیثوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے اور عاشقوں کے نصیبوں میں لکھا ہے. تو عاشقوں تو یہ صرف نصیب میں آیا تب ہے. یہ صرف یہ جملہ نہیں ہے کہ عاشقوں کے نصیبوں میں ہی لکھا ہے، ہاں، مگر یہ آیا نصیب میں قرآن سے ہے. تو یہ نہیں کہ صرف یہی جملہ ہے کہ نصیبوں میں لکھا ہے تو اس لیے ہم منا رہے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد پر خوش ہونے والا بنایا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر. واقعی اللہ کا شکر ہے. خدا کی قسم ہمارے مقدر پر ناز ہے ہمیں کہ ہمیں رب نے اپنے محبوب کے ذکر سے جلنے والا نہیں بنایا. ہم خوش ہو رہے ہیں. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. ہمیں خوشی ہے اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری پر. اور وہ حضور علیہ السلام وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. کیسا بنایا؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ پاک نے مالک و مختار بنایا. آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا. اختیار کے دیکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مسجد بنا دیا ہوئے زمین، مخصوص وقت مخصوص جب وہ جگہ پر عبادت کی جاتی تھی. اب روئے زمین سجدہ کا بنا دی گئی میرے محبوب کی امت کے لیے. تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے کمالات اور بہت ساری خصوصیات ہیں. بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں جن کے سبب حضور علیہ السلام کو مالک و مختار کہا جاتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بھی ہیں. مثلاً ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلے کا آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے.
تو اس نے پوچھا یہ کون بیٹھے ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو تھوڑی گفتگو ہوئی، اس نے کہا کہ میں آپ کو نبی تو مان لوں۔ اس نے گو شکار کی، جانور ہے گو، اس نے کہا میں نبی تو آپ کو مان لوں، اگر یہ گو آپ کی رسالت کی گواہی دے دے۔ آپ نے اس گو کو بلایا، اس نے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کہا۔ وہ عربی زبان میں بولے حضور علیہ السلام کے ساتھ، جس کو سب نے سنا۔ تو اس سے آپ نے فرمایا کہ بتا میں کون ہوں۔ اس گوہ نے کلمہ پڑھا اور آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ تو یہ عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ اونٹ والا واقعہ تو بہت مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ جس کو وہ اپنے مالک کو بھی پہچان نہیں رہا تھا اور اس کو ایک باغ میں بند کر دیا، مطلب وہ دیوانہ ہو گیا تھا، مجنون ہو گیا تھا وہ اونٹ، جب وہ جنون آ گیا تھا اس کو، تو وہ دیوان مطلب کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے سب کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اونٹ دوڑتا ہوا آیا، عربی چلانے لگا کہ حضور یہ اپنے مالک کو بھی نہیں پہچان رہا، آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن جیسے وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، حضور علیہ السلام کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تاکید کی، اس کے مالک کو بھی سمجھایا۔ اونٹ نے فریاد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مشقت زیادہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چڑیا فریاد کر، جانور سجدہ ریز ہو جاتے۔ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ پاک نے یہ شان و عظمت عطا کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان کا روزہ جن کا ٹوٹ گیا تھا، توڑ بیٹھے تھے، اس کا کفارہ بیان کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ نہ تو میں غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، نہ ہی 60 روزے مسلسل رکھ سکتا ہوں۔ کفارہ بیان ہو گیا۔ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، مالک و مختار نبی ہمارے، انہوں نے کچھ دیر کھجوروں کا ایک ٹوکرا کسی نے ہدیہ بھیجا۔ آپ نے فرمایا وہ جو روزہ جس کا کفارہ تھا اسے بلایا، مدینے کے غریبوں میں یہ کھجوریں بانٹ دو۔ اس نے کہا اس مدینے میں مجھ سے بڑھ کر غریب بھی کوئی نہیں، میں خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا۔ محبوب کی یا مالک و مختار بنا، تشریعی اور تکوینی اختیارات کا مالک بنا دیا، جس کے لیے جو چاہے حلال قرار دے دے، جس کے لیے جو چاہے حرام قرار دے دے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مالک و مختار بنایا۔ ریشم مرد کے لیے حرام قرار دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صحابی، ان کے لیے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ بکری 1 سال سے کم بکری بکرا جو ہے یہ قربانی کی اجازت نہیں، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے 6 ماہ کا بکری کا بچہ قربانی کے لیے اجازت عطا فرما دی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص آیا، کہا نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، اسلام قبول کر لوں، پر تو 2 نمازیں پڑھ لیا کر۔ اس کی 2 نمازوں پر اسے اسلام میں قبول فرما لیا۔ محبوب کیا، مالک و مختار بنایا۔
جس کے لیے جو چاہے حلال قرار دے دے، جس کے لیے جو چاہے حرام قرار دے دے۔ مالک مختار ہے، اللہ پاک نے اختیارات عطا کی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو یہ رسول عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج کے بارے میں جب آپ نے فرمایا کہ حج صاحب استطاعت پر فرض، کسی نے سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے؟ اب خاموش رہے۔ جب اگر میں ہاں کہہ دیتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، تم کرنا۔ آپ کے ہاں کہنے پر حکم بنتے۔ ابھی ذہن میں سوال پیدا ہو کہ رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ بات شیطانی وسوسہ ہے، اور اس وسوسے کی کاٹ یہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا۔ سوال یہ نہیں کہ حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ حضور کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا۔ اور شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھا دے تو بادل آ کے برسنے لگ جائیں، اور برستے بادلوں کو اگلے جمعہ کو اپنے اشارے پہ چلا دے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں۔ یہ جتنا بڑا اجتماع ہے آپ کو اتنا رکھنا پڑے گا، پیچھے والوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار عطا کیا ہے کہ اگر درخت کو اشارہ کرے تو درخت چل کے کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ آپ کو یہ اختیار عطا کیا ہے کہ چاہیں تو پتھر کو کلمہ پڑھا دے، اختیار عطا کیا ہے احد کے زلزلے پر ٹھوکر مار کے روک دے، چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کر دے، اختیار عطا کیا ہے سورج ڈوبا ہوا اور ڈوبے سورج کو پلٹا دے، اختیار عطا کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ کے لیے جو ہے وہ لکڑی کی پھٹی کو تلوار بنا کے بدر کے میدان میں عطا کرتے۔ حضور علیہ السلام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ سونے کے کنگن ان کے لیے اجازت عطا فرما دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو واپس آنکھ میں رکھ کے لعاب دہن سے جوڑ دے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار عطا کیا ہے کہ بکری کی ہڈی پر ہاتھ رکھے، بکری کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے بکری زندہ کر دے، حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دے، تھوڑے سے کھانے کو برکت والا بنا دے۔ کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ میدان عرفات میں ہے، سورج ڈوب گیا، وہاں سے چلے مزدلفہ میں جا کے نماز مغرب ادا کرے۔ حاجیوں تم جب بھی زندگی میں میدان عرفات میں جاؤ گے سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات بھی نہیں چھوڑنا، اور مغرب کی نماز عرفات میں ادا بھی نہیں کرنی۔ کوئی رات 10 بجے پہنچے، رات 1 بجے پہنچے، جب بھی میدان مزدلفہ میں پہنچے گا مغرب و عشاء کو پھیلا کے پڑے گا۔ یہی ادائے مصطفیٰ ہے، یہی اختیار مصطفیٰ ہے، یہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ہے کہ رب کائنات جل شانہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات دنیا کو دکھاتا ہے۔ ہم آپ نماز میں چہرہ آسمان کی طرف نہیں اٹھا سکتے، بلکہ دعا میں بھی چہرہ اٹھانا منع کیا گیا کہ نماز دعا کے دوران اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، آسمان کی طرف مت دیکھو، نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور نماز میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا منع کیا گیا۔ مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محبوب ہے، مالک ہے، مختار ہے، اب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم عین نماز کی حالت میں چہرہ اٹھائیں، رب کریم فرمائے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، پیارے ہم تمہارا یہ چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ دل میں تمنا کیا ہے کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے جدھر تیری مرضی ہے کوئی قبلہ بنا دیتے ہیں۔ کعبے پر احسان فرما دیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو قبلہ بنا
بنا دیا. تو یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں. آپ کی شان و عظمت ہے, آپ کا مقام ہے, آپ کا مرتبہ ہے. جبھی تو میرے امام اہل محبت, امام اہل سنت, امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کو رب کائنات نے اپنا محبوب بنایا, اور کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان و عظمت والے ہیں کہ رب کائنات نے انہیں کوثر کا مالک بنا دیا ہے. اور کوثر کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ لفظ کوثر کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ لفظ کوثر سے مراد یا کوثر سے مراد علم بھی ہے, کوثر سے مراد کتاب بھی ہے, کوثر سے مراد نبوت بھی ہے, کوثر سے مراد جنت بھی ہے, کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے, کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے, کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے, کوثر سے مراد اختیارات بھی ہے, کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے, کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے, کوثر سے مراد علم غیب بھی ہے, کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے, کوثر سے مراد مصطفیٰ کی فتوحات بھی ہے, کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے, کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے, بے شمار فتوحات بھی ہے. یہ میں نے لکھ کر آخر میں تفسیروں میں یہی لکھا ہے کہ بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے. محبوب کیا, مالک کو مختار بنایا. انہی کمالات و معجزات اور شانوں اور عظمتوں کو دیکھ کر میرے امام نے کہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. لا بقا تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر بقا کا اجالا ہمارا نبی. بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا, نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے, کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. یہ ساؤنڈ ساتھ نہیں دیتا, آپ تو ساتھ دو گے نا کہ دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کو جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے نواز دے. کوئی آنکھ مانگنے آئے جنت عطا کر رہے ہیں, قطرہ مانگے دریا دیتے ہیں. ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے, آیا جو منگتا مانگنے سلطان بنا دیا. حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض, اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہے. حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, بے شک اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کر رہا ہوں. میرے محبوب خود فرماتے ہیں انا اجود الناس, میں تمام لوگوں سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہوں. تو کیوں نہ کہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غمزتوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان الفاظ کے ساتھ اپنی محبتوں کا اور حضور علیہ السلام کے اختیارات, شان اور عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آقا ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ, اللہ فرماتا پیارے تمہیں نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. لولا کلمہ خلقت الافلاک, لولا کلمہ خلقت الدنیا, اللہ فرماتا پیارے دنیا کو نہ بناتا, کائنات کو نہ بناتا, اگر تمہیں نہ بناتا تو جنت بھی نہ بناتا, دوزخ بھی
بھی نہ بناتا, آدم کو بھی نہ بناتا, دنیا کو تخلیق نہ کرتا, پیارے تیرے لیے سب کچھ بنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا ہمیں تو پتہ یہ چلا کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, تمہاری جھلک, زمین و فلک, سما کو سبق میں سکہ نشان تمہارے لیے. وہ دور کجا سب اہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا, جہد سے ورا وصال ملا, یہ رفعت شان تمہارے لیے. کلیم و نجی, مسیح و صفی, خلیل و رضی, رسول و نبی, عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زبان تمہارے لیے. کلیم و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھون, پھون میں دلہن, سزائے میں حج پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر, یہ تیغ و سپر, یہ تاج و کمر, یہ حکم رواں تمہارے لیے. یہ فیض دیے, وجود دیے, کہ نام لیے, زمانہ دیے, جہانے لیے, تمہارے لیے. یہ اکرمیہ تمہارے لیے. صحابہ کرم, کرم کے بادل روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے. یہ سترے باداں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و تمام تمہارے لیے. اور کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کم ہو جائے گا یا رک جائے گا, نا اعلیٰ حضرت تو کہہ گئے رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں چرچانے والے, رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سینے سے آواز, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ہو جائے جل جانے والے, کیونکہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے اعداء یعنی دشمن تیرے, مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے اعداء تیرے. وہ محبوب جس کا سایہ رب نے نہیں بنایا کہ کسی کا پیر نہ آ جائے, وہ جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے اعداء تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا, نہ مٹے گا کبھی چرچا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. اور میں کیسے نہ کہوں, ورفعنا لک ذکرک کا ہے, سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے, بول ہے بالا تیرا, ذکر اونچا ہے, بول ہے بالا تیرا. تو ہم تو اپنا مشن, منصوبہ اور پلان جو ہے وہ ڈسکلوز کر چکے, اپنا پلان بتا چکے. کیا سبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے, کہ دن ہو بھلے. لوا کہتے ہیں جھنڈے کو, لوا الحمد, حمد کا جھنڈا میدان محشر میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ کہتے ہیں لوا کے تلے, محشر میں لوا کے تلے, ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. ہمارا تو پلان یہ بنا ہوا ہے, دنیا تو قبر و حشر میں بھی. میرے شیخ کیا کہتے ہیں, امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکات ملالیہ نے کیا کہا, قبر میں اتار کی آمد ہو جب سرکار کی. یاد ہے کسی نات خواہ کو, طرز میں پڑھ دے اگر کوئی. قبر میں اتار کی آمد ہو جب سرکار کی,
عطار کی آمد ہو جب سرکار کی ہو زبان پر یا خدا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد شاندار کی آمد جانا کی آمد زیشاں کی آمد آقا عطار کی آمد امیر علیہ سنت تو اپنی قبر کی کیفیت بتا چکے کہ یا رب جب تیرے محبوب کی آمد ہو تو میری زبان پر تیرے حبیب کا ذکر جاری ہوگا اور پھر محشر کا بھی بتا دیا امیر علیہ سنت کہتے ہیں کہ حشر میں عطار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھے آج تو پڑھا یا پڑھیں گے نا صبح بہارا میں ابھی تو صبح بہارا کے منظر آنے ہیں نا یار دیوانوں نے اپنی کہتے ہیں کہ اپنے چاہ پورے کرنے ہیں نا خوشیاں آ گیا وہ تو ابھی سحری کے بعد انشاءاللہ صبح بہارا کریں گے نا تو وہ تو ایک منظر آئے گا میرے سنت نے اپنی جو ہے وہ چاہت لکھ دی ہے کہ حشر میں عطار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھا مرحبا صلی علی اہلم و سہلا مرحبا حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی زبان پہ جاری ہو گیا تو ساری زندگی ہم میلاد مناتے رہے خوشیاں مناتے رہے مرحبا کے نعرے لگاتے رہے اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کیا کہا تھا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا پڑھ نہ رضا اٹھ نہ رضا چل آ نہ رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا ساری زندگی جو پڑھتا رہا تمنائیں کرتا رہا آرزو بھی تھی نا تصور